بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل تیسری آنکھ آفیشیل کی وساطت سے یہ خاکسار طارق امین آپ سے مخاطب ہے۔ میرے سوشل میڈیا پہ پچھلے 3-4 روز سے آپ پوسٹ دیکھ رہے ہوں گے جس میں میں نے بار بار یہ عرض کی ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے میں بول بھی نہیں سک رہا تھا۔ آج تھوڑی سی میری طبیعت بہتر ہوئی ہے اور میں آپ سے اس وقت مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جس اسٹڈی میں بیٹھ کے میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ شاید اس میں کسی ایک کارنر سے 1-2 بلیاں جو ہیں وہ انٹر ہوتی آپ کو دکھائی دیں، کیونکہ یہ کوزی کمرہ ہے تو یہ میرے نواسوں کی انہوں نے بلیاں گھر میں اپنی پال رکھی ہیں تو ان کو میں روک بھی نہیں سکتا، اس لیے میں پہلے آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ اگر انٹر ہوں اور آپ انہیں دیکھیں تو پلیز اسے ایک معمول کی کاروائی سمجھ کے درگزر کر لیجئے گا، برداشت کر لیجئے گا۔ دوسرا ناظرین، میں نے جب اپنا پچھلا ویلاگ کیا تھا تو اس میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے اس ویلاگ کو جو ہے آپ پذیرائی بخشیں، تو آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو پیپل کہ آپ لوگوں نے اس قدر اس میرے ویلاگ کو پذیرائی بخشی اور اسے پسند کیا اور سبسکرائب بھی کیا۔ اسی طرح میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کائنڈلی اس کو فیوچر میں بھی جو ہے فالو کرتے رہیں اور اس کی مزید جو ہے پذیرائی کریں، کیونکہ جیسے میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں، اگر خبر دوں گا تو جب تک خبر کی میں تصدیق نہ کر لوں کہ یہ کسی کی خواہش پہ مبنی نہیں ہے، اس میں سچائی ہے اور اس میں حقائق ہیں، تو پھر وہ میں خبر آپ سے شیئر کروں گا، اور جب تجزیہ بھی کروں گا تو وہ بھی میں اپنے دلائل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا زمینی حقائق ہیں جن کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں اور اپنی رائے پیش کر رہا ہوں۔ میرے اکثر دوستوں کے جو پچھلے 3-4 روز سے انہوں نے اپنا بار بار تجسس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہن کی ہوئے گا، آنے والے حالات میں تسی کس طرح دیکھ رہے ہو، تو مختصر سی بات ہے، طبیعت خرابی کی وجہ سے زیادہ نہیں بول سکوں گا۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ میں آج بھی اپنے اس خدشے پہ قائم ہوں، جب تک 8 فروری کی صبح جب آفتاب طلوع ہوگا اور وہ الیکشن اس وقت ہوگا تو پھر میں یہ یقین کر لوں گا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ 7 فروری کی شب کو بھی مجھے یقین، میری خدشات جو ہیں اسی طرح رہیں گے کہ شاید 7 فروری کی شب کو بھی یہ الیکشن جو ہے ملتوی ہو جائے۔ اس بابت آپ کہیں گے کہ آپ کیوں اس چیز کو کہہ رہے ہیں، بار بار میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی حقائق پہ روشنی ڈالیں۔ تمام پارٹیوں کی اپنی خواہشات ہیں، تمام ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، لیکن جو پاکٹس نظر آ رہی ہیں، جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، اس میں اس وقت مجھے سوائے پیپلز پارٹی کے کوئی ایک پارٹی جو ہے اندر سے وہ انتخابات کے لیے راضی نہیں ہو رہی اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو۔ سب سے پہلے کے پی کے کی صورتحال پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، اس میں مولانا فضل الرحمان کے سب سے زیادہ مفادات جو ہیں اس حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جہاں کا گورنر حاجی غلام علی ہے۔ حاجی غلام علی کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے آپ کو پتہ ہے۔ اس وقت وہاں عملاً کس کی حکومت ہے آپ کو پتہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو یہ علم ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے وزیر اعظم تو میں نے بن نہیں سکنا، صوبہ سرحد میں حاجی غلام علی کے ذریعے جس طرح میری حکومت چل رہی ہے، جو میں مفادات حاصل کر رہا ہوں وہ پھر میں دوبارہ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تو سب سے پہلے تو جو جماعت، اور آپ عملاً دیکھ بھی رہے ہیں ان کے تبصرے، ان کی آراء، ان کی حرکات، پھر ان کی موومنٹ آپ دیکھ لیں، کسی جلسے میں نہیں جا رہے، بہت اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اس میں کچھ حقیقت بھی ہے جن خدشات کا وہ اظہار کر رہے ہیں، جس میں سردست دہشت گردی ہے۔ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں اس وقت جب میں کر رہا ہوں یہ ویلاگ، گو کہ میں لنڈن میں بیٹھا ہوں لیکن اسلام آباد کی صورتحال میں کوئی سنسنی نہیں پھیلانا چاہ رہا، آپ نے دیکھا کہ وہاں کی مین یونیورسٹی جو ہیں بند کر دی گئی ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی خدشات ہیں۔
کہ دشمن قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی، اور مختلف اینگلز پہ جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں کہ ساری مل کے صرف ایک ہی سمت میں ان کی جلگار ہوتی ہے، وہ مختلف اینگل سے جو ہے وہ حملے کرتی رہتی ہیں۔ تو ہم اپنے پھر اسی اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ صوبہ سرحد کا میں نے آپ کو پیش کر دیا، اب آ گیا نون لیگ والے اتفاق نہیں کریں گے۔ پچھلے 3 ہفتے کی آپ ان کی کمپین دیکھ لیں، ان کے جلسے دیکھ لیں، جوش و جذبہ سارا کچھ دیکھ لیں، ان کے جلسوں سے ان کی ہر چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو خواب لے کے آئے تھے، جو کہ 2/3 اکثریت سے سفر شروع ہوا تھا، پھر سادہ اکثریت، اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں سادہ اکثریت بھی نہیں مل رہی۔ اور یہ حقیقت ہے اس وقت کہ اگر الیکشن ہو گئے، نمبر 1، اگر الیکشن ہو گئے تو پنجاب میں حکومت بنے گی نون لیگ کی نہیں ہوگی، وہ علیم خان بنائے گا، جس طرح بھی ہوا۔ تو پہلی بات، نون لیگ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹوٹل ہمارے ہاتھ سے، جب علیم خان آ گیا ہمارے ہاتھ سے ٹوٹل گیم چلی جائے گی، وہ ہمارے اشاروں پہ نہیں چلے گا۔ اس نے اپنے پرانے حساب کتاب بھی تو چکتا کرنی ہے نا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جنوبی پنجاب میں جا کے دیکھ لیں، میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوتا تھا کہ جنوبی پنجاب میں آصف زرداری بہت دھیرے دھیرے کام کر رہا ہے۔ وہ مخدوم، ان کا کیا نام ہے، جو سابق گورنر بھی رہے ہیں، ان کی وساطت سے آپ وہاں کے جلسے دیکھ لیں، بلاول کی ساری الیکشن کمپین دیکھ لیں۔ میرا ایک تجزیہ ہے، میں اس کو خبر نہیں کہہ رہا، لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے، سندھ اور جنوبی پنجاب سے یہ ملا کے اور کچھ صوبہ سرحد کی کچھ یہ سیٹیں نکال لیں گے اس دفعہ پیپلز پارٹی والے، چاہے 2-3 ہی نکال لیں وہاں، اور پھر بلوچستان تو انہوں نے گیم کرنی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے پاس نیشنل اسمبلی میں میرے اندازے کے مطابق 65 سے 75 سیٹیں ان کے اپنے ہاتھ میں ہوں گی۔ پھر دوسری بات میں نے اپنے اس کو ویلاگ میں بھی کہی تھی، آپ ذرا اس کو تھوڑا سا غور سے سن لیں، وہی ہوا جو خدشہ میں ظاہر کر رہا تھا۔ بلہ نہیں ملا، آزاد امیدوار منتخب ہوں گے اور پی ٹی آئی کے ہوں گے، یہ نون لیگ والوں کو بھی اب پتہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے۔ تو پیپلز پارٹی پنجاب میں اب سٹرنتھ کیسے حاصل کرے گی؟ آپ نے دیکھ لیا ایک دن پہلے بلاول نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے۔ ہاں، یہی بات مجھے ایک اور یاد آ گئی، میں بھول نہ جاؤں، آپ نے لاہور میں جلسہ دیکھا؟ لاہور کے جلسے میں پیپلز پارٹی کے کتنے کارکن تھے اور مولانا طاہر القادری کے کتنے فالوورز تھے؟ اس جلسے میں کتنے جھنڈے نظر آ رہے تھے؟ یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے مولانا طاہر القادری ہمیشہ جیتتے آئے ہیں۔ تو مولانا طاہر القادری کی پوری سپورٹ کے ساتھ سب سے بڑا ڈینٹ نون لیگ کو پیپلز پارٹی یہ والا ڈالے گی۔ پھر اس حلقے میں آپ دیکھیں 2 فیکٹر اور ہیں، اس حلقے میں تمام مزدوروں کی اکثریت ہے، اس میں کرسچین کمیونٹی کی اکثریت ہے، اور یہ وہ طبقات ہیں جن میں آج بھی پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ساتھ ہے۔ طاہر القادری صاحب مل گئے تو لاہور میں وہ اپنا مومنٹم گین کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کا میں نے آپ کو بتا دیا، سرگودا کی ایک سیٹ ہے جس میں ان کا تسنیم قریشی ڈائی ہارڈ ان کا ورکر تھا، اس نے 5 سال کام کیا ہے اور وہ زور پکڑ رہا ہے۔ ندیم افضل چند بہت کام کر رہا ہے، مجھے ہے کہ اس دفعہ وہ بھی سیٹ اپنی نکال جائے گا۔ تو اس طرح ان بنیادوں پہ میں کہہ رہا ہوں، تو ان بنیادوں پہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو یہ ہے کہ اگر ہم 65 سے 70-75 سیٹیں کر گئے تو پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گے حکومت بنانے کی نہیں، حکومت بنوانے کی۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، حکومت بنانے کی نہیں، حکومت بنوانے کی۔ اور حکومت بنوانے کے جو چکر ہیں اس میں جب ان کے پاس 65 سے 70 سیٹیں ہوں گی تو پھر جو میں بات کہتا ہوں کہ اگلا وزیر اعظم اگر الیکشن ہو گیا تو اگلا وزیر اعظم پھر بلوچستان سے آئے گا، جس کو اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی ہوگی، وہ انہی کا منتخب ہوگا، پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی اور پھر ساتھ دوسری جماعتیں بھی شامل ہوں گی، تو یہ ایک جو ہے مخلوط حکومت بنے گی۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے جس میں وہ ہوگا، اور 4 مین وزارتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گی، وزارت خارجہ،
وہ تو آپ کو پتہ بلاول کو ملے گی۔ دوسرا، آپ بلاول کا ایک اور بیان دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ اس دفعہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے، تو وزیر خزانہ کے لیے بھی ان کے ذہن میں بندہ ہے سلیم مانڈی والا۔ اس کے بعد ان کو 2 اور وزارتیں چاہیے، ایک ان کو وزارت داخلہ چاہیے اور ایک وزارت دفاع چاہیے، دیٹس اٹ۔ جس شخص کے پاس یہ 4 وزارتیں ہوں گی اصل میں حکومت اسی کی ہوگی۔ تو پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ اس چیز پہ کام کر رہی ہے۔ اب ایک میں نے اور پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی، جب میں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بات کر رہا تھا، سائفر کیس پہ میں بات کر رہا تھا، تو میں نے اس میں آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ سائفر کیس میں وکلا جو ہیں، میں نے 2 وکلا کے نام لیے تھے کہ میں نے کہا تھا انہیں انڈکٹ کروایا گیا ہے۔ میں نے نام لیا تھا لطیف کھوسہ کا۔ تو کیونکہ یہ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، اسی نشست میں اس ویلاگ کو میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، اور اسی نشست میں ایک مختصر سا ویلاگ اس پہ کرنے لگا ہوں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح تباہ کیا۔ یہ میں